الرحمن الرحيم. الترغيب في العلم. تعلم الدين قبل الكسب. أخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه في الدين كذا في الكسب. تعليم الرجل أهله. قول علي رضي الله عنه في تفسير: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أخرج الحاكم وصححه ولا شرطهما عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. كذا في الترغيب. وأخرجه الطبري في تفسيره بلفظ: علموهم وأدبوهم. أمره صلى الله عليه وسلم بتعليم الأهل. وأخرج البخاري في الأدب عن مالك بن الهويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن انتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، وقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فليؤمكم أكبركم. تعلم الرجل لسان الأعداء وغيره للضرورة الدينية. أمره صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه بتعلم لغة اليهود. أخرج أبو يعلى وابن عساكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة، فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليهم، وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إليه. وعندهما أيضا وابن أبي داود عن زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية فإنها تأتيني كتب؟ قلت: لا. فقال: فتعلمها. فتعلمتها في 17 يوما. وعند ابن أبي داود وابن عساكر أيضا عن زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية؟ فقلت: نعم. فتعلمتها في 17 ليلة. كذا في منتخب الكنز. وأخرجه ابن سعد عن زيد نحوه. معرفة ابن الزبير رضي الله عنهما لغات الغلمان. وأخرج الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية عن عمر بن قيس قال: كان لابن الزبير رضي الله عنهما 100 غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة أخرى، فكان ابن الزبير رضي الله عنه يكلم كل واحد منهم بلغته، فكنت إذا نظرت إليه في أمر دنيا قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة عين، وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين. پھر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ نقل و حرکت چلت پھرت علم کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے۔ اس کو جتنا ہم سمجھیں گے اتنا دوسروں کو سمجھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آنا اور جانا صرف آنے اور جانے کے لیے نہیں کہ یہاں گئے وہاں گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اسفار بغیر علم کے ہوئے اور بغیر ذکر کے ہوئے تو یہ آوارہ گردی ہے۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ہمیں خود بھی سمجھنی پڑے گی اور سب کو سمجھانی پڑے گی کہ یہ نقل و حرکت چلت پھرت علم کے لیے ہے۔ ساری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے، یہاں بھی وہاں بھی کہ تبلیغ والے جاہل ہیں۔ تبلیغ والے تو ہیں جاہل ہیں، بس یہ سب کی زبان پر ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، آ تو رہے جا تو رہے لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہاں کی بات نہیں، رنگوں کی، سہارنپور کی بھی بات ہے، دلی کی بھی بات ہے، بمبئی کی بھی بات ہے۔ عرب میں ہم گئے، اردن میں، لبنان میں، وہاں سے اکثر ساتھیوں کو فون آتے رہتے ہیں۔ طلبہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں وہاں، وہ کہتے بھائی علم ہے اصل، تبلیغ اصل ہے، بتاؤ کیا ہے؟ ان کے پاس علم ہے۔ تو اب ساری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہو رہی ہے، کیوں؟
کیونکہ ہم علم میں آگے نہیں بڑھ رہے، آگے نہیں بڑھ رہے، جو جہاں ہیں وہ وہیں کا وہیں ہے، بس چھوٹتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ نے نظام الدین میں فرمایا، ابھی بھی وہ آیات ہیں، سب جانتے ہیں ان کو، مولانا ستار حسین کہنے لگے بھائی اللہ کے لیے ان 10 صورتوں کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ کے لیے ان 10 صورتوں کا پیچھا چھوڑ دو، بس علم ترى سے لے کر والناس تک بس کسی کو پڑھتے رہتے ہو، آگے بڑھو، 11 صورتیں پڑھو، 12 پڑھو، 15 پڑھو، 1 پارہ پڑھو، 2 پارے پڑھو، 3 پارے پڑھو، 5 پارے پڑھو، آگے بڑھو، علم میں کیا کرو، آگے بڑھو، ذکر میں آگے بڑھو۔ تو اس لیے جب ہم نہیں آگے بڑھ رہے تو لوگ دیکھ رہے کہ جہاں تھے اس دن آج بھی ہوئی نہ یقین صحیح ہوا نہ خواب صحیح ہوا، صحیح ہوا تو کوئی بات نہیں، سیکھنے کی فکر بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں۔ اس لیے طلباء تبلیغ میں لگتے نہیں، دعوت میں لگتے نہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم تبلیغ میں لگ گئے تو تم بھی ایسے ہو جاؤ گے جیسے وہ ہیں، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے، بس فضائل اعمال پڑھتے رہو گے، فضائل صدقات پڑھتے رہو گے، اور ادھر سے ادھر بخاری اور مسلم ترمذی جو کچھ پڑھا ہے تم نے سب بھول جاؤ گے۔ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی، اتنی مشہور ہو گئی، اب طلباء ہیں، جو سمجھایا جائے گا ان کو سمجھ جائیں گے، جو پڑھایا جائے گا ان کو وہ پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے وہ ڈر گئے کہ تبلیغ میں اگر ہم گئے تو سارا پڑھا لکھا بیکار ہو جائے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ مشہور ہو گیا، آج کی بات نہیں ہے، برسوں پہلے ہم نے سنا ہمارے امیر تھے جنہیں ہماری سب سے پہلے تشکیل کی، حضرت مفتی انعام صاحب، ان کے بھائی ابھی دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں، مفتی عثمان غنی صاحب۔ تو مشہور ہی ہو گیا کہ جو بھی سال لگائے گا تبلیغ میں تو اس کی استعداد ساری کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، جو کوئی پڑھا لکھا ہے تو بھول جائے۔ اب طلبا ڈر گیا، گھبرا گیا، جن کی تشکیل کرے انہوں نے کہا بھائی ہم کو جائے جماعت میں، سارا پڑھا لکھا تو بھول جائیں گے ہم کو۔ اس ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، اس لیے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی کوئی ساتھی ہمارا دور حدیث کے بعد فوراً سال میں جائے، فوراً کہاں جائے، سال میں جائے، اور سال لگانے کے بعد آ کر پھر قصہ کرے، سال لگانے کے بعد آ کر پھر ادب کرے، سال لگانے کے بعد آ کر پھر وہ تکمیل تفسیر پڑھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تبلیغ میں جا کے علم گھٹا نہیں بلکہ علم کا شوق اور بڑھ گیا۔ ورنہ ساتھی پہلے تشکیل کرتے تھے پھر فارغ ہوتے فوراً سال لگا دو، دورہ پڑھاؤ فوراً سال میں چلے جاؤ، ساتھی پھر سال لگاتے تھے اسی طرح۔ تو پھر انہوں نے کہا بھائی معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اس لیے اب تم ایسا کرو، فارغ ہوتے ہی فوراً سال میں مت بھیجو ساتھیوں کو، بلکہ فارغ ہوتے ہی فوراً ان کو اس طرح کو پڑھو، دورانہ بھی یہ وقت کو تفسیر پڑھو، بلکہ ان کو بولو جماعت میں جاؤ، سال لگاؤ، اور پھر سال لگانے کے بعد آ کر پھر تفسیر پڑھو۔ مجھے یاد ہے یہی اسی مرکز میں سب سے پہلے جو میں نے بیان سنا اس کے ساتھ کا، اس کے بعد سے لے کر آج تک ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، مہاراشٹر کے تھے، بقرعید کا ہی موقع تھا تو انہوں نے یہاں اندر مرکز میں چھوٹا مرکز تھا وہیں بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بت پرستی سے لوگوں کو نکالا وہیں ستاروں کی پرستی سے بھی لوگوں کو نکالا، پھر پورا بیان انہوں نے کیا۔ تو وہ سال لگا کر پھر انہوں نے تکمیل تفسیر کی دارالعلوم دیوبند میں، ان کا نام ذہن میں نکل رہا ہے میرے، ان کا چہرہ اور ان کا قد یاد ہے ابھی۔ تو وہ اس کا انہوں نے اور تفسیر انہوں نے سال لگانے کے بعد، اور جو ہمارے امیر صاحب تھے مفتی انعام صاحب، انہوں نے بھی سال لگانے کے بعد پھر 2 سال تکمیل ادب کیا دارالعلوم دیوبند کے اندر، حالانکہ ان کی بیوی بھی بچے بھی تھے، وہیں دیوبند میں انہوں نے کمرہ کرایہ پہ لیا، بیوی بچے ان کے اور ادھر وہ پڑھ رہے۔ پھر یہاں کے بہت بڑے عالم وہاں پہنچے اور وہ یہاں جماعتوں میں کئی مطلب آئے ہوئے تھے، تو دیکھا کیا وہ تخصص کی حدیث پڑھ رہے، جس میں 100 150 200 طلبہ میں سے صرف 5-6 طلبہ کو رکھا جاتا ہے، تو دیکھا اس میں وہ بھی ہیں مفتی انعام صاحب جو یہاں تبلیغ میں دوسری مرتبہ آئے، تفصیل انہوں نے ہماری کی، ابھی وہ دوسرا سال لگا کر کے آئے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہو گئے، کہنے لگے ارے مبلغ تم یہاں شادی میں سال لگایا تھا، سال لگانے کے بعد میں نے یہاں تخصص فی الحدیث پڑھا ہے۔ تو اس لیے علم اس نقل و حرکت کے اس سے مقصود ہے علم گھٹتا نہیں بلکہ علم بڑھتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں 24 گھنٹے وہ کام کرنا ہے جو مدرسوں میں ہوتا ہے، ہمیں 24 گھنٹے وہ کام کرنا ہے جو خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کیا جاتا ہے، خانقاہوں میں کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس علم کی ذکر کی تبلیغ کے لیے ہمیں خصوصی ملاقات کرنی ہے، تشکیلی گشت کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں پہلا دوسرا گشت کرنا ہے، اس کے لیے سہروزہ عاشرہ چلہ لگانا ہے، یعنی 24 گھنٹے ہمارا وقت علم میں لگے، ذکر میں لگے، اور اس سے جو وقت بچے وہ دعوت میں لگے، وہ تبلیغ میں لگے، علم کی طرف امت آ
ذکر کی طرف امت آ جائے. جب یہ بات ہم سمجھ جائیں گے اور لوگ ہمیں علم میں آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے جاؤ بھائی تم بھی جاؤ جماعت میں. جب وہ جماعت میں جانے سے ماشاء اللہ حافظ بن گیا, وہ جماعت میں جانے سے ماشاء اللہ عالم بن گیا, وہ جماعت میں جانے سے ماشاء اللہ عبادت کا دعوت کا پابند بن گیا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میری تبلیغ سے علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچے میرے لیے خسران عظیم ہے, میرے لیے خسران عظیم. میں تو اس تبلیغ سے دعوت سے چاہتا ہوں کہ علم ہواؤں کی طرح اور علم پانی کی طرح عالم میں عام ہو, کوئی جاہل نہ رہے اور کوئی غافل نہ رہے, علم کا ذکر کا ایک ماحول قائم ہو جائے. جس کی حضرت نے یہاں ایک باب قائم کیا ہے صحابہ میں الترغیب فی العلم, بلکہ ہمارے مفتی عزیز الرحمان صاحب سے بہت بڑے عالم پڑھاتے تھے مدرسوں میں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. پر میں بہت دن ہو گئے حضرت درس و تدریس میں, اب دل چاہتا ہے کہ بس پڑھنا پڑھانا چھوڑ دوں, بس اب تبلیغ میں لگ جاؤں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے صحابہ, فرمایا نہیں حضرت ہم تو پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں. تبلیغ سے پہلے بھی ہمارا کام پڑھانا ہے اور تبلیغ کے بعد بھی ہمارا کام پڑھانا ہے. لوگ ہمیں مدرسوں کو مخالف سمجھتے ہیں, حالانکہ ہم خود مدرسہ پڑھاتے ہیں, حالانکہ ہم خود مدرسہ پڑھاتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی صحابی شریف کی, جو ایک کتاب ہے حدیث کی جو دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے عربی میں, امان الاخبار اس کا نام. لیکن چونکہ شیطان کہہ دیتا ہے کہ بھائی تبلیغ والے مدرسے کے خلاف ہیں, اس لیے مدرسے والے تبلیغ والوں کے خلاف ہو گئے. کیونکہ صحیح بات ان تک ہم پہنچاتے نہیں. صحیح بات ان تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیونکہ ہم ان کے پاس جاتے نہیں. ہم جاتے ہیں کب؟ جب جوڑ ہوگا. اب جوڑ ہونے والے کب جائیں گے؟ اب وہ دیکھ لیں گے اچھا ماشاء اللہ اب آ رہے ہیں, تو وہ دیکھتے ہی ہمیں خوش ہو جائیں گے یہ ماشاء اللہ کوئی تقاضا ہوگا جو بھی آیا ہمیشہ, اس کے علاوہ تو کوئی نظر آتے ہیں. تو اس لیے وہ ہمیں دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہیں, اس لیے بار بار اس کے پاس جانا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کر رہے تھے میواتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی میری خدمت کیا کرتا ہے, تم میری خدمت کرو یا نہ کرو میں تو تمہارے اوپر محنت کروں گا, تمہارے علاقے میں آؤں گا. تم ان علماء کی خدمت کرو جو ابھی تک تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئے, جو ابھی تک تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئے ان کی خدمت کرو تاکہ وہ تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں علم پہنچائیں, تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں ذکر پہنچائیں. میری خدمت کرو یا نہ کرو میں تو ہر حال میں تمہارے پاس آؤں گا. مجھے تو لگ گئی ہے اصلاح کی تبلیغ کی دعوت کی. اب ان علماء کے پاس جاؤ جو ابھی تک تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئے. تعلم الدین حضرت نے باب قائم کیا, اس لیے ہم سب نیت کریں, ارادے کریں کہ علم میں آگے بڑھیں, عمل میں آگے بڑھیں. ہر قلعے کے بعد آ کر بتاؤ کہ میں نے ایک پارہ پڑھ لیا, میں نے 2 پارے پڑھ لیے, میں نے 10 حدیثیں یاد کر لی, میں نے 20 حدیثیں یاد کر لی, میں نے 40 دعائیں یاد کر لی, میں نے 30 دعائیں یاد کر لی. میں نے بار بار کہا پہلی جماعتوں کی جیب میں 2 کتابیں ہوتی تھیں, ایک کتاب ہوتی تھی مسنون مقبول دعائیں اور ایک کتاب ہوتی تھی 6 باتیں. یہ ہر کی جیب میں, بلکہ 2 جیبیں ہوتی تھی, ایک جیب ادھر ایک جیب ادھر, دونوں جیبوں میں کتابیں ہوتی تھی اور جماعتیں دعائیں یاد کرتی ہوئی جاتی. اب جماعتیں کیا یاد کرتی دعائیں, اب ذمہ دار بھی یاد نہیں کرتی. اب یہ دعا یاد کر لو سنانے ہے لیکن سنانے. اس لیے سب نیت کرو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ علم میں آگے بڑھیں, عمل میں آگے بڑھیں. تعلم الدین حضرت نے باب قائم کیا, علم کی ترغیب دینا. تو اپنے طلباء کو بھی تبلیغ میں لگانا ہے اور ان کو یہ بات بتانی ہے کہ اس نقل و حرکت سے مقصود وہ تبلیغ نہیں ہے, وہ دور تبلیغ ہے, وہ دور تبلیغ کچھ اور ہے اور علم کچھ اور ہے. نہیں, اس نقل و حرکت سے مقصود علم ہے. جب ان کو یہ بتاؤ گے علم ہے تو اب وہ متوجہ ہوں گے, وہ متوجہ ہوں گے. میں نے پہلے بھی سنایا, ایک جگہ بیان ہوا اور میں نے علم کی, ذکر کی اور ساری محنتیں جتنی ہیں جن کی وہ سب بتائی. سارے علماء کو ہو گئے کہ یہاں تو جب بھی جوڑ ہوا بھائی تو نکلو, کوئی آگے علم کی بات بتاتے نہیں ہے, کوئی آگے یہاں ذکر کی بات جو بھی آ رہا ہے بھائی نکلو, ہر ایک آگے نکلو کی باتیں کر رہا ہے. بھائی علم کی تو بتاؤ جس میں ہم لگے ہوئے ہیں, اس کی بھی تو بتاؤ کہ ہاں یہ بھی کوئی عمل ہے, یہ بھی کوئی کام ہے, یہ بھی کرنے کی چیز ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے. تو جو بھی آتا ہے وہ نکلو. تو نکلنا کس لیے ہے ان کو بتایا, بھائی نکلنا علم کے لیے ہے تاکہ علم جو ہے عالم میں عام ہو جائے. اس لیے سارے طلباء کو ہم مشورے میں بتائیں, ملاقاتوں میں چلائیں, تب اس جوڑ کا فائدہ ہوگا جو ہمارا
7 نومبر کو 3 جولائی کو یہاں مرکز میں ہوگا۔ اگر ہم نے ان کو مشورے میں نہ بٹھایا، ملاقاتوں میں نہ چلایا، 24 گھنٹے ان کے جوڑ سے پہلے نہیں لگوائے تو پھر جوڑ برائے جوڑ ہوگا، کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ مشورے سے ہو کر اور تعلیم سے ہو کر اور ملاقاتوں سے ہو کر 24 گھنٹے سے ہو کر جب وہ یہاں جوڑ میں آئیں گے، اب یہاں کی بات ان کے دلوں پر اثر کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں مطالعہ، عربی زبان میں اس کو مطالعہ کہتے ہیں۔ جب مطالعہ کر کے سبق پڑھو، جو سبق مطالعہ کر کے پڑھا جاتا ہے تو وہ سبق ذہن کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو یہ گشت مشورہ ملاقات تعلیم کر کے جو آئیں گے جوڑ میں، وہ مطالعہ کر کے آئیں گے۔ اب جب یہاں بیان ہوگا 5 اعمال کی باتیں مدرسے میں کیسے کام کرنا ہے، ان کو سمجھایا جائے گا تو ان کی بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اس لیے سب یہ کرو، ارادے کرو کہ جتنے طلبہ ہمارے محلے میں حلقے میں پڑھ رہے ہیں دیہات میں، ان سب کو مشورے میں جوڑیں۔ اس کے لیے مشورے سے کیا ہوا، بدھ کا دن عصر کی نماز کے بعد شیر علی مسجد میں ہر ہفتے پہنچنا ہے۔ کوئی مدرسے والے نہیں پہنچ رہے، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو لے کے نہیں جائیں۔ ہم سوچ رہے یہ تو انہیں کی ذمہ داری ہے، بس وہ بیٹھ جائیں مشورہ کر لیں، اس طرح تو وہ بیٹھنے والے ان کے ماشاء اللہ 24 گھنٹے لگے گئے۔ ان بیٹھنے والوں کے الحمدللہ مشورہ ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی، اور جو وہاں نہیں پہنچ رہے ان کا کیا حال ہے وہ خود جانتے ہیں۔ اس لیے بدھ کے دن ہم سب یہ کریں، ارادے کریں کہ سارے طلبا کو جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ہر ہفتے بدھ کو عصر میں انشاءاللہ وہاں لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ وہاں مدرسوں کے نام لکھتے ہوئے حاضری ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوا کوئی بھی نہیں آیا، ذمہ داری بھی لگائی وہاں پہنچو، ان کو لے کر آؤ، نہیں پہنچ پا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا وہ مشورہ بھی بند ہو گیا۔ اب جو فکر ہونی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سب محنت کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو صحابہ کے یہاں کس طرح علم کا اہتمام ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی طرف کس طرح صحابہ کو متوجہ کرتے تھے۔ الترغیب فی العلم، علم کے بارے میں رغبت دلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابہ نے کس طرح صحابہ کو رغبت دلائی۔ فرمایا تعلم الدین قبل الکسب، کمائی سے پہلے دین سیکھنا۔ ترمذی شریف سے روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبیع فی سوقنا ھذا، ہمارے بازار میں کوئی آدمی نہ بیچے مگر وہ جس نے بازار کا دین سیکھ لیا ہے۔ ہمارے بازار میں دکان اسی کی کھلے گی جس نے تجارت کا دین سیکھ لیا ہے۔ اس کو کوڑا مار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بھیج دیتے تھے، جاؤ علم حاصل کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان قوا انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر میں ارشاد فرمایا علموا انفسکم، کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر سکھلاؤ۔ اور دوسری روایت میں ہے علموہم وادبوہم، ان کو بھی علم سکھلاؤ، ان کو بھی ادب سکھلاؤ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تعلیم دینے کا حکم فرمانا۔ مالک بن ویل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم سب ایک ہی عمر کے نوجوان تھے، فاقمنا عنده 20 لیلۃ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 20 دن لگائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا بھائی کسی کو چھوڑ کر آئے تم گھر؟ تو ہم نے بتایا کسی نے کہا بھائی کو چھوڑ کر آیا، کسی نے کہا بہن کو چھوڑ کر آیا، کسی نے کہا اپنے کو چھوڑ کر آیا۔ جو اپنے گھر میں جس کو چھوڑ کر آیا تھا گھر والوں کے بارے میں انہوں نے بتایا، فرمایا وکان رفیقا رحیما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مہربان تھے اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب یہ یہاں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، اب یہ گھر جانا چاہتے ہیں، وقت پورا ہو گیا۔ فقال ارجعوا الى اهلكم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں میں لوٹ جاؤ اور گھر والوں میں جا کر سو جانا مت، فعلموہم، ان کو جا کر تعلیم دینا، ومروہم، اور ان کو جا کر اچھی باتوں کا حکم کرنا، وصلوا كما رأيتموني اصلي، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے نماز پڑھتا ہوں تم نے مجھے یہاں دیکھا ہے۔ جب آپ سے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے دینا اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے اور پھر تعلیم کے لیے ہی ان کو روانہ کرتے تھے۔ اب وہاں جاؤ اور وہاں جا کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ گھر والوں کو سکھانا ہے، گھر والوں کو سمجھانا اور بتلانا ہے۔ تعلم الرجل لسان الاعداء وغیرہ للضرورت الدینیہ، فرمایا دشمنوں کی زبان کا سیکھنا دینی ضرورت کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ امر کے لیے۔ امرہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدا بتعلم لغت الیہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید رضی اللہ تعالیٰ کو یہود کی
زبان کی سیکھنے کی تعلیم دینا اور حکم دینا۔ فرماتے ہیں زید بن ثابت کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو پیش کیا گیا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ غلام ہے، بنی نجار قبیلے کا لڑکا ہے، وقد قرأ مما انزل علیک 17 سورہ، اس بچے نے آپ پر نازل کی ہوئی 17 سورتیں پڑھ لی ہیں۔ بچے نے کہاں 17 سورتیں پڑھ لی تھی؟ اور ہم بچے نے کتنی پڑھ لی تھی؟ 17 پڑھ لی تھی، اور ہم ابھی 10 پڑھ کے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی 17 صورتوں سے خوش ہو گئے۔ فقرأت علی رسول اللہ، فرماتے ہیں پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پڑھ کر سنائی، فعجبہ ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تلاوت پڑھنا بہت اچھا لگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا زید تعلم لی کتاب یہود، او زید یہود کی کتابت بھی اور یہود کی زبان بھی تم سیکھ لو۔ خدا کی قسم مجھے یہود پر اطمینان نہیں کہ مجھے خط لکھوانے پڑتے ہیں، میں کچھ لکھواؤں نہ جانے وہ کچھ لکھ دیں۔ فتعلمته، فرمانے لگے تو میں نے اس زبان کو سیکھنا شروع کیا۔ فما مضى لي نصف شهر، ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے، حتی حذقته، میں ماہر ہو گیا اس زبان کا، ماہر ہو گیا۔ جو قرآن پڑھتا ہے نہ اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، سینے کو کھول دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں میں پکا سچا واقعہ ہے، دماغ چل نہیں رہا بچے کا، اس کو اسکول میں اٹھا کر سمجھنے مدد میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی ہندی سمجھ میں نہیں آ رہی، اسکول کی پڑھائی چل نہیں رہی، اسے کہاں بھیج دو؟ مدرسے میں بھیج دو، اسکول سے ہٹا کر کے مدرسے میں۔ اب وہ مدرسے میں آیا، اب اس نے 1-2 صورتیں پڑھی، اب دماغ اس کا روشن ہو گیا، اب فٹافٹ وہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی اس کے دماغ کو روکتے ہیں، اسے ہٹا کر پھر اسکول میں جانا چاہیے۔ اب جیسے ہی وہ اسکول میں گیا پھر اس کا دماغ ایسے ہی ہو گیا، آج بھی اس کا دماغ ایسا۔ تو یہ حال ہے کہ جس کا گھٹیا دماغ ہے اسے مدرسے میں بھیج دو، اور پھر وہ مدرسے والے کچھ نہیں کرتے۔ جو بڑے دماغ کا تھا اس کو تو تم نے لگا دیا یہود و نصارہ کی تعلیم میں، یہود و نصارہ کی پڑھائی میں، اس کو لگا دیا کہ اس کو بہترین میکینک بناؤ، اور اس کو بہترین، اس کا دماغ بہت چلتا ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اسے ذرا تجارت میں آگے بڑھاؤ، اسے اسکول میں کالج میں آگے بڑھاؤ، اس کا دماغ نہیں چل رہا ہے اسے مدرسے میں، اور پھر کہہ دو کہ مدرسے والے کچھ نہیں کرتے۔ تو تم نے کیسا بچہ بھیجا مدرسے میں؟ فرمایا ان کے دماغ اتنا تیز تھا، 15 دن بھی گزرے نہیں تھے اس زبان کے ماہر بن گئے، اتنے ماہر فَكُنْتُ أَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كتب الیہم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی طرف یا کسی اور جگہ خط بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط آتے تھے تو ان خطوں کو میں پڑھتا تھا جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے زید اتحسن السریانیہ، کیا تم سریانی زبان جانتے ہو؟ میرے پاس کچھ خط آتے ہیں اس زبان میں۔ میں نے کہا جی میں تو جانتا نہیں۔ فرمایا اس کو سیکھ لو، فتعلمها، سیکھ لو۔ فرمانے لگے فتعلمتها فی 17 یوما، میں نے اس کو بھی 17 دنوں میں سیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خط آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہر کسی سے وہ خط پڑھ رہا ہوں، کیا تم عبرانی زبان سیکھ سکتے ہو یا سریانی زبان سیکھتے ہو؟ میں نے کہا سیکھ سکتا ہوں۔ تو میں نے اس کو 17 دنوں کے اندر سیکھ لیا۔ یہ تو زید تھے۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ فرماتے ہیں عمر بن قیس کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 غلام تھے، یتکلم کل غلام منہم بلغۃ اخرى، ان میں سے ہر ایک اپنی لینگویج میں بات کرتا تھا۔ 100 غلام تھے، 100 کی زبانیں الگ الگ ہیں، تو ان 100 زبانوں میں وہ 100 کے 100 باتیں کرتے تھے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بنگال کا ہے، کوئی آسام کا ہے۔ ابھی ہم گئے وہاں، پیر مادرا جماعت آئی ہوئی ہے وہاں میوات کی، اس میں علماء ہیں، کچھ بنگال کے ہیں اور کچھ مہاراشٹر کے ہیں اور کچھ انڈمان نکوبار کے ہیں، تو ان کی سب کی باتیں الگ ہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ انہیں بنگال کے۔ میں نے کہا بنگلہ میں نے ان سے کہا کہ وہ بہت کچھ ہو، تو وہ سمجھنے لگے بھائی یہ بھی کوئی بنگالی ہے۔ میں نے کہا بھائی ہمارا ایک قلعہ لگا تھا بنگال میں، تو اس لیے ہم نے وہاں سیکھا، ہماری باڑی کو گئی۔ تو وہ بنگالی اپنی بنگلہ میں بول رہا ہے، پنجابی اپنی پنجابی میں بول رہا ہے، ہندی اپنی ہندی میں بول رہا ہے، تو کوئی مشکل نہیں، 100 آدمی 100 زبانیں بولے۔ لیکن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا کمال یہ تھا، یکلم کل واحد منہم بلغتہ، ان میں سے ہر ایک سے اس کی لینگویج میں بات کرتے تھے، 100 زبانوں کے وہ ماہر تھے۔ اب اثر پڑے گا تبلیغ کا، دعوت کا۔ ہم گئے وہاں ایک بہت بڑے مدرسے میں، تو ہم نے کہا بھائی یہ عرب پڑھ رہے عربی ادب، اب ان سے اردو میں بات کریں گے تو ویسے تبلیغ والوں کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں جاہل لوگ آ گئے۔ تو ہم نے جاتے ہی وہاں عربی میں بیان شروع کر دی۔ اب وہ سارے حیران ہو گئے، کوئی کون سے عرب آ
اب ان سے پوری بات کی، اب سب نے پوری بات دھیان سے سنی. کوئی سوال کرنا بھی چاہ رہا تھا، اعتراض کرنا بھی چاہ رہا تھا. اب وہ اعتراض کس طرح کرے؟ اردو میں تو کر نہیں سکتا، عربی میں کرنا پڑے گا. اب اس لیے وہ سارے کاموں کو کر چار سبجیکٹ لکھ لیا اور پھر سبجیکٹ کے نام سے لکھ لیے اور چل کر کے ساتھ وہاں پہ آ گئے. اس لیے جب ماہر ہوں گے علم میں تبھی علم والوں کی تشکیل ہوگی، اور جب علم کے اندر زیرو ہوں گے تو وہ کہیں گے ہاں بھائی اپنے جیسا بننا چاہتے ہیں. تو اس لیے اب وہ خوش ہو گئے. کہاں سے سیکھی عربی؟ میں نے کہا تبلیغ سے سیکھی. تبلیغ میں ہم گئے، ہم نے تبلیغ میں عربی کیا پنجابی بھی سیکھی. فرمایا حضرت عمر بن قیس نے فکنت اذا نظرت الیہ، جب میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا کے کاموں کو دیکھتا تھا تو میں یوں کہا کرتا تھا ھذا رجل لم یرد اللہ طرفۃ عین، یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی دین سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو پکا دنیا دار ہے. وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ آخِرَتِي، اور جب میں ان کی آخرت کے کاموں کو دیکھتا تھا قلت، میں کہتا تھا ھذا رجل، یہ آدمی ایسا ہے لم یرد الدنیا طرفۃ عین، کہ اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا سے تعلق نہیں، یہ تو پکا دیندار ہے، یہ تو پکا دیندار ہے. اس سے طلبہ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تبلیغ میں اتنا نہ لگو کہ تعلیم کا نقصان ہو جائے، اور تعلیم میں اتنا نہ لگو کہ تبلیغ کا نقصان ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ کہ یہ ایسے ہوگا جیسے عبداللہ ابن زبیر دنیا کے کاموں میں لگ رہے اور لوگ یہ سمجھ رہے کہ ان کو دنیا کے کاموں کے علاوہ کوئی کام نہیں، لیکن جب ان کے دین کے کام کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کو تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. کہ جب تبلیغ کا وقت آئے تو ایسا لگے کہ ان سے بڑا مبلغ پورے مدرسے میں کوئی نہیں ہے، اور جب پڑھنے کا نمبر آئے تو لگے کہ ان سے زیادہ پڑھنے والا. یہ تبلیغ میں اکثر آدمی کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے یہاں عربی کا آخری سال تھا دورہ حدیث، تو ہم نے ایک بھی پورے سال الحمدللہ تبلیغ کی وجہ سے غیر حاضری نہیں کی. پورے سال میں ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی. گرمی، سردی، برسات، اور مغرب کے بعد کے سبق، عشاء کے بعد کے سبق، دوپہر کو بھی دیر سے بھی سبق، اور اسی میں سال کی بھی تشکیلیں ہو رہی، چلے کی بھی تشکیلیں ہو رہی. جب آخری وقت آیا تو پھر وہاں انعام ملا کہ انہوں نے پورے سال کی بھی غیر حاضری نہیں کی. تو یہ جب باتیں ان کو سمجھائی جائیں گی طلبہ کو، تب ان کے بات سمجھ میں آئے گی اور پھر وہ گھٹوں میں ملاقاتوں میں آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو علم ذکر میں لینے کی اور سارے عالم کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وصلاحا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ایمان میں ہمیں کمال عطا فرما، نمازوں میں خشوع عطا فرما، علم نافع عطا فرما. اپنے ذکر پر، شکر پر، اپنے اچھی عبادت کرنے پر مولا ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما. عبادت اور دعوت کو جمع کر کر ساری دنیا میں جماعت بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما. ہمارے مردوں میں بھی علم زندہ فرما، ذکر زندہ فرما، عورتوں میں بھی علم زندہ فرما، ذکر زندہ فرما. علم و ذکر کا ماحول سارے عالم میں ہمارے ذریعے سے مولا قائم فرما. پورے عالم کی جہالت کو، غفلت کو ختم فرما. ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا ارحم الراحمین ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کی ضرورتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات عطا فرما، ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما. ہمارے تمام جوڑوں کو، اجتماعات کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین آنے والے اجتماعات کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما. تمام طلبہ کا، علماء کا جمع ہونا آسان فرما. تمام طلبہ کو، علماء کو عالم میں جانے کی توفیق عطا فرما. پورے عالم کی جہالت اور غفلت کے ختم ہونے کا ایک ایک طالب علم کو ذریعہ فرما. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا